بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو دنیا کی خلافت اور حکومت دیتا ہے جو اس کے نیک اور فرما بردار بندے ہوں، انسانوں سے اچھا سلوک کرتے ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جب ذرا آسودہ اور خوشحال ہو جاتے ہیں تو خدا کی ہستی سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جب ان کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور خدا کے باغی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے صرف حکومت ہی نہیں چھین لیتے بلکہ خدا کا عذاب انہیں تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد عاد کی قوم اس وادی میں آباد ہوئی جو مکاف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہر قسم کی آسائش اور راحت دے رکھی تھی۔ یہ بڑے قد آور جوان تھے، بڑی بڑی خوبصورت اور شاندار عمارتیں بناتے تھے، کھیتی باڑی میں ماہر تھے۔ یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 2000 سال پہلے بڑی شان و شوکت سے اس علاقے میں زندگی بسر کرتی تھی۔ عیش و عشرت کی زندگی نے انہیں خدا سے باغی کر دیا تھا۔ بتوں کو پوجنے لگے، وہ خود ہی بت بناتے، ان کو پوجا کرتے اور ان سے مراد مانگتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے جب کوئی قوم سرکش ہوئی اللہ نے وہاں اپنا نبی بھیج دیا۔ چنانچہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور حکم دیا کہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو نیکی اور سچائی کی طرف لاؤ تاکہ یہ اس ایک خدا کی عبادت کریں جس نے ان کو پیدا کیا اور انہیں اس قدر نعمتیں بخشی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، میں تم میں سے ہوں، تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو خدا کا عذاب سیلاب کی صورت میں آ گیا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں تم کو ایک اچھے اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے کہتا ہوں تو میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ یا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ تو میرے اللہ کے ہاں ہے۔ برے کاموں سے باز آؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ جس نے اپنی مہربانی سے تم کو مال و دولت اور قوت و طاقت دی ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی ہم کو ایک ایسے نئے راستے پر لگا رہا ہے جو ہمارے ماں باپ کے راستے سے الگ ہے۔ کیا تم ہی ہم سب میں ایسے تھے جیسے خدا پیغمبر بناتا؟ اگر خدا کو کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتار دیتا، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو ہمارے ماں باپ پوجتے چلے آئے ہیں تمہارے کہنے سے ہم ان کو پوجا چھوڑ دیں؟ یہ بتاؤ تم کس طرح اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر بتاتے ہو؟ اگر تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو ہم کو بتاؤ۔ معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ان خداؤں نے تجھ کو سڑی سدائی اور دیوانہ بنا دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا، اے اللہ گواہ رہو، میں اس شرک سے بیزار ہوں۔ میں تو اس خدا کو مانتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جو کسی بے گناہ کو نہیں پکڑتا، ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے۔ تم لوگ اگر اللہ کی راہ پر نہ آئے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اپنے باغیوں پر اپنا عذاب بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ تم کو مٹا دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی روز روز کی ایسے باتیں سن کر یہ لوگ بڑے ناخوش ہوئے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تو روز روز ہمیں اپنے رب کے عذاب سے ڈراتا رہتا ہے۔ جا اپنے رب سے کہہ کہ اگر وہ ہم پر کوئی عذاب لا سکتا ہے تو اس میں ہرگز دیر نہ کرے، دیکھیں تو تیرا خدا کیا کرتا ہے۔
جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے وہ کمزور اور غریب تھے، کافر ان کو بھی پریشان اور تنگ کیا کرتے تھے اور ہود علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ان نافرمانوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تو اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی۔ یکا یک آسمان پر ایک بادل ظاہر ہوا جس کو دیکھ کر عاد کی قوم بڑی خوش ہوئی کہ کتنا اچھا موسم ہو گیا ہے، بارش ہوگی جس سے ہماری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ہود علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جس بادل کو یہ اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں یہی ان کے لیے زحمت بن جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے انہیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور بستی سے باہر نکل گئے۔ بعد میں اس سہانے بادل نے ایک خوفناک آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ آندھی برابر ایک ہفتے تک ایک ہی رفتار سے چلتی رہی۔ یہ آندھی نہیں، اللہ کا عذاب تھا جس نے قوم عاد کو موت کی نیند سلا دیا، اور اس طرح یہ بدبخت قوم اللہ کے غضب و عذاب کا شکار ہو کر اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسلامی فوج کے ساتھ اس برباد شدہ بستی پر سے گزرے تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں کوئی نہ ٹھہرے، جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل فرمایا تھا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی آندھی اور طوفان کو دیکھتے تو گھبرا جایا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا کوئی عذاب ہے تو اس کو بنجر اور ویران علاقوں میں لے جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایسی چیزیں کبھی کبھی خدا کا عذاب بھی بن جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آسودہ اور خوشحال لوگ اکثر خدا کو بھول جاتے ہیں اور خدا سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، اسی لیے اس نے دنیا والوں کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے۔ بت پرست لوگوں کو ہمیشہ یہ الجھن رہی کہ ہم میں ہی سے ایک شخص کیسے نبی بن گیا۔ اللہ کے نبی عوام کی بھلائی کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے برائیوں کو چھوڑ کر نیک بن جائیں اور دین و دنیا میں ان کی بہتری اور بھلائی ہو۔ جب ایسے لوگ گمراہی اور سرکشی کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔